بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب مثالی لوگ، شہید استاد سید مرتضیٰ متحری۔ پیدائش سے پہلے شہید متحری پر خدا کی عنایت۔ شہید متحری کی والدہ محترمہ اپنے اس فرزند کے بارے میں فرماتی ہیں، ابھی مرتضیٰ کی ولادت میں 2 مہینہ باقی تھے۔ ایک شب میں سوئی ہوئی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی محفل برپا ہے، محلے کی تمام عورتیں مسجد میں جمع ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل میں ایک قسم کی نورانیت پھیل گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک مقدس خاتون مکمل حجاب کے ساتھ محفل میں تشریف لائی، ان کے ساتھ 2 اور عورتیں تھیں۔ اس مقدس خاتون نے اپنے ساتھ آنے والی دونوں عورتوں سے کہا کہ اس محفل میں تمام خواتین کے اوپر گلاب چھڑکو۔ وہ دونوں گلاب چھڑکنے لگیں۔ جب میری باری آئی تو اس مقدس خاتون نے کہا، اس کے اوپر 3 بار گلاب چھڑکو۔ یہ سن کر جہان محفل میں موجود دیگر خواتین کو تعجب ہوا، وہیں میں بھی حیرت و استعجاب میں ڈوب گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے گناہ زیادہ ہیں، اس لیے میرے 1 بار گلاب پاشی کافی نہیں ہے، اس لیے اس خاتون نے 3 بار چھڑکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سوچ کر میں بہت غمگین اور پریشان ہوئی۔ جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی لیا کہ آخر آپ کے اس رویے کا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بہت خوش ہو کر جواب دیا کہ تمہارے شکم میں جو بچہ ہے اس کی وجہ سے میں نے یہ حکم دیا ہے۔ وہ ایک شاندار مستقبل کا مالک ہے اور آئندہ اسلام اور اسلامی معاشرے کی بہت خدمت کرے گا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور سجدہ خالق میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ تبھی میں خواب سے بیدار ہو گئی اور پھر سجدہ معبود میں سر جھکا دیا۔ آخرکار اس عظیم شخصیت نے 12 جمادی الثانی سن 1338 ہجری کو عالم وجود میں قدم رکھا اور ایک با ایمان گھر کی نورانیت میں اور اضافہ کر دیا۔ متحری متحر اندیشہ، جلد 1، صفحہ 18۔ شہید متحری اور والدین کا احترام۔ انسان کی ترقی اور کامیابی میں ایک بڑا مددگار اور مؤثر وسیلہ والدین کی دعا ہے۔ بہت سے بزرگ علماء اپنی توفیقات کو والدین کی دعاؤں کا مرہون منت مانتے ہیں۔ مرحوم علامہ مجلسی جو کثرت تالیف میں عالم اسلام میں اپنا نظیر نہیں رکھتے، اپنی اس توفیق کو اپنے والد بزرگوار کی دعاؤں کا نتیجہ مانتے ہیں۔ صاحب مرات الاحوال فرماتے ہیں، علامہ مجلسی سے جو معجزہ نما امور سرزد ہوئے ہیں، بطور مسلم ان کی والد کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے، انہیں اپنے سے ناراض نہ ہونے دے۔ خداوند عالم نے جو والدین کے احترام کی اتنی تاکید کی ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ انسان اپنے والدین کا احترام کرے تاکہ ان کی دعائیں خیر سے محروم نہ رہے۔ شہید متحری اپنے والدین کا اتنا احترام کرتے تھے کہ دوسرے لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ آپ کے طالب علمی کے زمانے کے تقریباً 70 خطوط موجود ہیں جو آپ نے اپنے والد بزرگوار، جو خود ایک بڑے عالم اور خدا ترس انسان تھے، کو لکھے ہیں، اور ہر خط میں اپنے والد کو روحی فدا، میری جان آپ پر پیدا ہو جائے کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ آیت اللہ خامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، شہید متحری کے والد بزرگوار ایک ایسے عالم دین تھے جو زہد اور تقویٰ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ شہید متحری اپنے والد محترم کا حد سے زیادہ اور بے نظیر احترام کرتے تھے۔ آپ کبھی اپنے والد کے سامنے مذاق نہیں کر سکتے تھے اور جب ان کی خدمت میں جاتے بہت مؤدبانہ اور محترمانہ انداز سے حاضر ہوتے۔ آپ اپنی کتاب داستان کے مقدمے میں تحریر فرماتے ہیں، میں اس ناچیز کوشش کو اپنے پدر بزرگوار جناب شیخ محمد حسین متحری دامت برکات کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں کہ پہلی بار جن کے ایمان، تقویٰ اور سچائی نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کی۔ شہید متحری کے ایک فرزند جناب مجتبیٰ مطہر فرماتے ہیں، میں نے متعدد بار اپنے والد محترم کو اپنے والد بزرگوار کے سامنے تواضع اور ایک خاص احترام کا مشاہدہ کیا ہے۔ جب ہم کبھی اپنے اجدادی وطن فریمان جاتے تو آپ تاکید فرماتے کہ پہلے والد محترم کی خدمت میں حاضری دینا، اس کے بعد کوئی اور کام کرنا، اور جب آپ کے والدین کی خدمت میں پہنچتے تو ان کے ہاتھوں کو چومتے اور ہم سے بھی کہتے کہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ دیں۔ مجتبیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ اگر میں کبھی اپنے والدین کی کسی بات سے ناراض ہو جاتا تو آپ مجھ سے فرماتے، بیٹا انسان کو کبھی اپنے ماں باپ کی بات سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں۔ سرگزشت ہے ویزا از زندگی استاد متحری، جلد 2، صفحہ 151۔ شہید متحری جہاں خود اپنے والدین کا خیال رکھتے تھے، وہیں اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے
شہید متحری کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، شہید کی والدہ اپنی ساری بہوؤں کے درمیان مجھے زیادہ چاہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی میں بھی آپ کا بہت احترام کرتی تھی اور ان کی ضرورت کا خیال رکھتی تھی، کیونکہ شہید اس سلسلے میں بہت حساس تھے اور اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کی ماں کی شان میں گستاخی اور ان کی خدمت میں کمی نہ ہونے پائے۔ ایک مرتبہ مجھے کسی بات پر آپ کی والدہ سے ایک چھوٹی سی شکایت ہو گئی۔ آپ اتنا ناراض ہوئے کہ پورے ایک دن مجھ سے بات نہیں کی۔ اس سے میں نے اپنی ماں کے سلسلے میں آپ کے احترام کا اندازہ لگایا اور پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ اپنے والد بزرگوار کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے والد محترم ہمیشہ صبح کی اذان سے 2 گھنٹہ اور شب جمعہ 3 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتے، روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن کی تلاوت فرماتے اور بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز شب پڑھتے۔ اپنی آخری عمر میں کہ جب آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، کبھی میں نے نہ دیکھا کہ آپ رات میں اطمینان کی نیند نہ سوئے ہوں۔ یہ اسی معنوی لذت کا نتیجہ تھا جو آپ رکھتے تھے۔ کوئی شب ایسی نہیں گزری تھی کہ اپنے والدین اور دیگر ذوالحق حقوق کے لیے دعا نہ کرتے ہوں۔ شیخ شہید صفحہ 22۔ دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں، کبھی کبھی میں اپنے اسرار وجودی اور اپنے کاموں کے بارے میں غور کرتا ہوں تو احساس کرتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ برکتیں اور خدا کا خاص لطف والدین کے احترام کی وجہ سے ہے۔ استاد متحری اپنی زوجہ محترمہ کی نظر میں کسی انسان کی حقیقت سے سب سے زیادہ اس کے نزدیکی رشتہ دار اور دوست و احباب واقف ہوتے ہیں، اور یہ بھی مسلم ہے، زوجہ سے زیادہ اور کوئی شوہر سے نزدیک اور اس کے اخلاق و کردار سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا شہید متحری کے بارے میں دقیق جانکاری کے لیے ان کی زوجہ کی زبانی ان کی زندگی کے پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ شہید متحری کی زوجہ فرماتی ہیں، استاد متحری خود تو چلے گئے لیکن اپنے پیچھے معنویات چھوڑ گئے۔ آپ بہت زیادہ دور اندیش اور ذہین تھے۔ جو چیز ہم آئینے میں نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ اسے پتھر میں دیکھ لیتے تھے۔ آپ تعجب خیز تقویٰ کے مالک تھے۔ میں نے ان کے ساتھ 26 سال زندگی بسر کی ہے۔ اس دوران کبھی 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ سے زیادہ آپ کو بغیر وضو نہیں دیکھا۔ ہمیشہ خود بھی باوضو رہتے تھے اور دوسروں کو بھی باوضو رہنے کی تاکید فرماتے تھے۔ وقت کو منظم کرنے میں بہت ماہر تھے۔ اپنے وقت کو اس طرح منظم کرتے تھے کہ اپنے تمام کاموں کو پوری طرح سے انجام دے لیتے تھے۔ گویا خدا نے آپ کے وقت میں برکت دے رکھی تھی۔ حادثات سے کبھی نہیں ڈرتے تھے اور تمام کاموں میں خدا پر توکل رکھتے تھے۔ جھوٹ اور غیبت سے شدت کے ساتھ پرہیز کرتے تھے، صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہمیشہ ایک جملے کی تکرار کرتے رہتے تھے جو ہمارے ذہن میں بھی بس گیا تھا، وہ یہ کہ ہر حال میں یہ خیال رکھو کہ خدا کے بندے ہو اور خدا تمہارے تمام اعمال کا شاہد اور دیکھنے والا ہے اور تمہیں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ خواتین سے مربوط مسائل میں مجھ سے مشورہ کرتے تھے، مثلاً اپنی کتابیں، مسائل حجاب اور نظام حقوق زن در اسلام چھپنے سے پہلے مجھے دکھائی تاکہ اس پر نظر ثانی کروں۔ بہت زیادہ مؤدب اور منکسر مزاج تھے۔ میرے لیے مہربان شوہر اور بچوں کے لیے فداکار باپ تھے۔ بعض اوقات بہت زیادہ کام اور فکری مشغولیت کی وجہ سے بہت تھکاوٹ اور سر درد کی شکایت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت اطمینان اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہماری باتوں کو سنتے اور مناسب رہنمائی کرتے۔ آپ حقیقت میں میری زندگی میں ایک حقیقی معلم کی حیثیت رکھتے تھے، ہمیشہ اطمینان اور انکسار کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے۔ آپ نے گھر میں ایسا ماحول بنا رکھا تھا کہ بچے متقی اور پرہیزگار رہیں۔ یہ انہی کے اخلاق اور کردار کی تاثیر تھی کہ ہمارے بچے اپنے باپ کے کردار کے پیروکار اور حق کے راستے پر رواں دواں ہیں۔ شہید متحری میرے ساتھ اپنے قریب اور اتنے مخلص تھے کہ میرے غم اور میری پریشانیوں کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں اپنی ایک بیٹی کے پاس اصفہان گئی ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد اپنے ایک جاننے والی خاتون کے ساتھ واپس آئی۔ صبح ہونے والی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ بچے سوئے ہوئے ہیں لیکن استاد متحری جاگے ہوئے ہیں۔ چائے تیار ہے اور پھل اور مٹھائی دسترخوان پر لگائے ہوئے ہیں، میرے منتظر ہیں۔ میری سہیلی کو یہ سب دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور حیرت سے کہنے لگی، کیا سبھی مولوی اتنے اچھے ہوتے ہیں؟ دعا سلام کے بعد استاد متحری بہت سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے کہنے لگے، آپ آئی ہیں اور یہ بچے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے بھی حاضر نہیں ہوئے۔ میں یہ سوچ کر فکر مند ہوں کہ کبھی آپ سفر سے واپس آئیں اور میں نہ ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے استقبال کے لیے نہ آئے۔ ایک بار ہم کربلا کے سفر سے واپس آئے تو 1-2 بچے سو رہے تھے۔ آپ بہت ناراض ہوئے اور غصے میں ان سے کہا، جب تمہاری والدہ کربلا سے آئیں تو ان کے استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے؟ جب آپ جمعرات اور جمعہ کو کم جاتے تھے، میں آپ کے لباس کو دھو کر مرتب کرتی، ان کا کمرہ صاف کرتی اور آپ کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ آپ کی محبت اور خلوص کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے۔ اکثر صبح کو آپ ہی چائے بناتے،
مجھے یاد نہیں کہ اپنی پوری زندگی میں کبھی آپ نے مجھ سے ایک گلاس پانی بھی مانگا ہو۔ عورتوں پر ظلم کو سن کر بہت غمگین اور پریشان ہو جاتے تھے، کہتے تھے عورتوں کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اور شہید کے درمیان محترمانہ اور مخلصانہ روابط تھے، ایک عجیب محبت اور خلوص ہمارے درمیان تھے۔ اپنی گفتگو میں خدا کے مقرب بندوں اور اولیاء الہی کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ سادہ لیکن پرمعنی مثالوں اور حکایتوں کے ذریعے مجھے تقویٰ اور فضائل روحی کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے۔ اگر میں کبھی دنیاوی مسائل کا تذکرہ کر رہی ہوتی اور مادی مشکلات کی شکایت کرتی تو مجھے یہ شعر پڑھ کر سناتے: اگر لذت ترک لذت بدانی، ہرگز لذت نفس لذت نہ خوانی۔ اگر لذتوں کو ترک کرنے کی لذت سے آشنا ہو جاؤ تو اس نفس کی لذتوں کو کبھی لذت نہیں کہو گی۔ آپ مشکلوں کے مقابل میں بہت زیادہ صابر تھے اور سخت سے سخت مسئلے کو بھی آسانی کے ساتھ حل کر دیتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی مشکل ہمارے سامنے پہاڑ کے برابر سخت ہوتی، لیکن اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرتے تو مسکرا کر فرماتے: کوئی بات نہیں، جلدی ہی یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ کے قول اور فعل میں اختلاف نہیں پایا جاتا تھا۔ بچوں کو اور ان کی تربیت کو دیکھ کر ان سے باتیں کر کے بہت خوش رہتے۔ آپ کی بہت زیادہ مصروفیات اور مطالعے کی کثرت کی وجہ سے آپ کو ازدواجی مسائل کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود گھر والوں کی فکری اصلاح کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے۔